بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر عامر شہزاد حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے۔ ناظرین، اس سے قبل ہم اس عنوان کے تحت گفتگو کر چکے ہیں۔ آج تیسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اس پروگرام میں مکرم محترم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع پر مزید معلومات پہنچائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، شراب نوشی کے عادی شخص کو طعن و تشنیع کرنا کیسا ہے؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شراب نوشی کر لیتا ہے تو گھر والے یا ہمسائے یا کوئی دیکھنے والا اس کو بری طرح ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، تو برا خیال کرتا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو بہت طعن و تشنیع سے اور بری نظروں سے، استحقار سے، نفرت سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو انتہائی قابل حقارت ہوتا ہے، اور نفرت اور اس طرح کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے مزید ڈپریس ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب شروع میں بری صحبتوں کے نتیجہ میں کوئی شخص اس بری عادت میں، کسی نشے میں گرفتار ہوتا ہے تو بری صحبت کے نتیجے میں یا بعض تماش بینیوں کے نتیجہ میں یا غلط شوق یا اشتیاق کے نتیجہ میں گرفتار تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ عادت پکی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی فطرت کا ایک قسم کا سیکنڈ نیچر اس کی بن جاتی ہے، فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ بیماری میں داخل ہو جاتا ہے۔ کسی بیمار کو لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا، سخت سوز کہنا اور اس قسم کی چیزیں اور ایسے حربے اختیار کرنا جس سے وہ محسوس کرے کہ وہ تو معاشرے میں انتہائی بدنام ہو چکا ہے، گر چکا ہے لوگوں کے نظروں میں، تو یہ چیزیں اس کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے نتیجہ میں وہ مزید جو ہے نا انفیریٹی کمپلیکس یا احساس کمتری، وہ اس میں مزید گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس چاہیے کہ اس کو حوصلہ دیا جائے، اس کی ڈھارس بندھائی جائے، اس کو یہ کہا جائے کہ میاں کوئی ایسی بات نہیں، آپ قابل علاج ہیں، اس کو امید دلائی جائے کہ آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا علاج کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ اس کو جب آپ اس کو طعن و تشنیع کریں گے، لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو اس سے تو وہ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں عام یہ رواج پایا جاتا ہے، اس سے اس کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ دان الا انزل لہو شفان، کہ خدا تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی کہ جس کا اس نے علاج پیدا نہ کیا ہو۔ ہم آگے چل کر اس کا علاج بتائیں کہ ہومیوپیتھی میں بعض نیچرل طریقوں سے، جس میں یہ بھی خاص طور پر شامل ہے کہ صحبت بد، جو بری صحبت ہوتی ہے، گرچہ پاکی تو راہ پلید کند، اگر تو پاک بھی ہوگا تو راہ پلید کند، تجھے یہ پلید کر کے رہے گی، تو وہ تو بری صحبت کے نتیجہ میں اس بیماری میں داخل ہو چکا ہے، بعد میں یہ مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں بار بار اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ ایسے بندے کو نفسیاتی طور پر حوصلہ دیں اور اس کو امید دلائیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ سکے، کیونکہ اس کے دماغ کے خلیات، جیسا کہ ہم پچھلی گزشتہ جو پہلی جو بعض مجالس ہوئی ہیں، سیشن ہوئے، ان میں بتا چکے ہیں کہ یہ دماغ کے خلیات کو، جگر کے خلیات کو، بعض دوسرے ایسے نازک اعضاء کو، ان میں ایسی یہ چیز رچ بس جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قابل علاج نہیں ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، وہ اللہ کے فضل سے قابل علاج ہوتا ہے اور معاشرے کا ایک مفید وجود بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو حوصلہ دیا جائے، اس کی کمر ہمت جو ہے اس کو مزید کسا جائے، اور اس کو کہا جائے کہ میاں آپ بالکل معاشرے کا اللہ کے فضل سے مفید وجود بن سکتے ہیں، تو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف اس کی رغبت پیدا کی جائے، دعا کی تلقین کی جائے، اس کو
جو اتنا وہ شراب نوشی پہ خرچ کرتا ہے، باقاعدہ اس کو کہا جائے اس بات پہ کہ جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو، اس کو سمجھایا جائے کہ تم ایک حصہ جو ہے وہ صدقات و خیرات پہ خرچ کرو، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو۔ فرض کیا اگر وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو 500 1000 روپے کی 1.5 2 ہزار روپے کی ولایتی قسم کی شراب پی لیتے ہیں، تو ان کو کہا جائے جب وہ شراب کی حالت میں نہ ہو تو بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ پہلے بیزار بھی ہوتے ہیں، تو اگر ایک حصہ وہ اس میں سے خرچ کریں گے صدقات و خیرات پہ تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے گا، ان کو ہمت دے گا، ان کو حوصلہ دے گا، ان کی قوت ارادی جو ہے وہ تقویت پکڑے گی، کیونکہ جب تک دعا ہے، صدقات ہیں، یہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ اتنے اخراجات دوسری ان چیزوں پہ برداشت کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھی وہ اخراجات برداشت کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ایسے لوگ جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو خدا تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ بالک خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مریض کو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی علاج کیا جائے یا اس کو کوئی حوصلہ دیا جائے، الٹا اگر اس کو لان تان کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو احساس کمتری کی مزید جو ہے نا اتھا گہرائیوں میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ مریض کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، یعنی مریض کے حصے میں آ جاتا ہے یہ بالکل، مرض جب مرض کی شکل اختیار کر جاتی ہے ایک چیز، تو مریض کو ڈانٹنا، جوتیاں مارنا، برا بلا کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور میرے خیال میں اگر مریض سے اس قسم کے مریض سے ہمدردی کی جائے تو وہ یہ نشہ وغیرہ ترک کرنے میں جلدی آمادہ ہو سکتا ہے۔ ہمدردی سے میری مراد ہرگز یہ نہیں اس کو کہا جائے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور بھی پیا کرو، اگر پہلے 2 پیک لگاتے ہو تو اب 3 پیک لگایا کرو، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو کہا جائے جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ قابل علاج ہے، تم چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ جس طرح میں کہہ چکا ہوں، پھر بات کا تکرار ہو جائے گا کہ آپ دعا کریں، صدقات کریں، اس کے لواحقین کو بھی اس بات کی تلقین کی جائے، اور جو ادویات ہم ہومیوپیتھی ادویات علاج آگے چل کر بیان کرنے لگے ہیں اس کا وہ کیا جائے، بری صحبتوں سے اس کو دور کیا جائے، تو اس سے اللہ کے فضل کے ساتھ ہم خدا سے واثق امید رکھتے ہیں کہ وہ 100% اس کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ترک شراب نوشی کے لیے بری صحبتوں کا ترک کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بری صحبتوں کے نتیجہ میں اچھے بھلے بچے دیکھے گئے ہیں، ان کی عمر وہ نہیں ہوتی، ناپختگی عمر کی حالت میں وہ ان بری صحبتوں کے نتیجہ میں ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر شروع میں تو شوقیہ انداز میں پیتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ ان کی عادت بن جاتی ہے تو وہ ایک مریض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بری صحبتوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان چیزوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ترک شراب نوشی کے لیے ہومیوپیتھی کا کوئی مجرب نسخہ ہے؟ مجرب نسخہ یہ ہے جو بہت آزمودہ ہے اور اللہ کے فضل سے بہت مؤثر ہے کہ سلفیورک ایسڈ، جس کو تیزاب گندھک کہا جاتا ہے، وہ خالص لے لیا جائے، تیزابات کی دکانوں سے مل جاتا ہے، تو اس میں 3 حصہ سے 4 حصہ یا 3 یا 4 گنا اس میں ڈائلیوشن یا ڈی ایل یا الکوہل اس کو کہا جاتا ہے، ہومیوپیتھک سٹوروں سے ڈی ایل کے نام سے وہ ملتا ہے، 3 یا 4 حصہ وہ ڈال لیں، اور 1 حصہ تیزاب گندھک کو، اس کو اچھی طرح حل کر کے کسی شیشے کی بوتل میں رکھ لیں، تو 5 سے 10 قطرے 1 کپ سے گلاس پانی میں ملا کے کھانے کے بعد صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ استعمال کریں، 3-4 ہفتے استعمال کریں، پھر کچھ حصہ وقفہ کر کے، اگر شراب نوش شخص پرانا عادی ہو تو اس کے لیے وقفہ دے کے پھر شروع کریں، اور اس طرح کر کے کرتے رہیں تو اللہ کے فضل کے ساتھ اس کی جو خواہش ہے وہ شراب نوشی کے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک وہ بری صحبتوں کو ترک نہیں کرے گا، یہ اگر تو وہ یعنی ناپختگی عمر کا مریض ہے تو یہ بڑوں کا، والدین کا، لواحقین کا فرض ہے کہ اس کو واچ کریں، اس کی نگرانی کریں کہ اس کے جو پرانے دوست ہیں جو شراب نوش ہیں، اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں، ان سے اس کو بچایا جائے، ورنہ اس کی جو بدبو ہوتی ہے، اس کو بدبو کہتے ہیں، لیکن شراب نوشوں
کے خیال میں وہ خوشبو ہوتی ہے، اور وہ جب ان کے ناک کو پڑتی ہے تو ان کو، جس طرح کسی نے کہا نا، شراب بے خودی کے ہم کو ساغر یاد آتے ہیں، وہ جو پرانے ان کو ہوتے ہیں نا، وہ شراب بے خودی کے ساغر ان کو یاد آتے ہیں، اور اس سے پھر ان کی خواہش ہے جاگ پڑتی ہے۔ تو وہ ان کو یاد آتی ہے، تو پھر اس سے پھر وہ دوبارہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ ہومیوپیتھی سٹوروں سے ڈی ایل یا ڈائلوشن جو ہے وہ لے لیا جائے، اگر کسی جگہ پہ یا کسی شخص کو ڈی ایل ڈائلوشن نہیں ملتا، کیا وہ سلفیورک ایسڈ میں پانی وغیرہ بھی مکس کر سکتا ہے؟ پانی پھر نہیں، وہ ڈسٹل واٹر استعمال کر سکتا ہے۔ بہت اچھا کویسچن ہے، کیونکہ جو الکوہول ہوتا ہے ڈیلیوشن یا ڈی ایل کے نام سے ہومیوپیتھک سٹوروں سے ملتا ہے، وہ بعض دفعہ وہ نہیں دیتے کیونکہ لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، تو قانونی طور پر وہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ڈسٹل واٹر وہ تو ایک ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کے اوپر کوئی پابندی ہو، تو وہ لے کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 3 سے 4 گنا ڈسٹل واٹر اور ایک حصہ اس میں سلفیورک ایسڈ ملا کے اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا ناظرین، شراب چھوڑنا کتنا آسان ہے۔ اگر آپ شراب چھوڑنا چاہیں تو یہ بہت ہی آسان مکرم ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جس طرح کہ سلفیورک ایسڈ لے کر ایک حصہ وہ اور 3 حصے یا 4 حصے آپ، اگر آپ کو ڈی ایل یا ڈائلوشن نہیں ملتا تو آپ جو ڈسٹلڈ واٹر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ترک شراب نوشی کا علاماتی علاج کیا ہے؟ اس کے مختلف علامات ہوتی ہیں جو شراب نوش کے اوپر بعض دفعہ ظاہر ہوتی ہیں، تو علامات کے مطابق اس کو میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کر کے ہے۔ شراب ترک کرنے کے لیے اور شراب کی پیدا کردہ کمزوری کے لیے جبکہ معمولی سی غذا بھی ہضم نہ ہو تو اس کے لیے کیپسیکم بہترین دوا ہے، یہ 30 یا 200 طاقت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شراب، کافی، چائے، تمباکو کے بد اثرات کے لیے نقصہ میکا 30 یا 200 استعمال کر سکتے ہیں۔ 30 ہو تو صبح دوپہر شام، اگر 200 ہو تو ایک دفعہ یا دوسرے تیسرے دن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شراب کے برے اثرات کے لیے آرسینکم استعمال کر سکتے ہیں 30 سے 200 طاقت میں۔ شراب کے برے اثرات اور شرابیوں کے درد سر کے لیے، خصوصاً پرانا درد سر ان کو ہو تو گیریکس استعمال کر سکتے ہیں۔ شراب کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے جبکہ ہاتھوں ٹانگوں کے لرزہ کے لیے معمولی سے شور سے مریض ڈر جائے، صبح کی قے ہو اور صبح کو سر بہت بڑا معلوم ہو اور نشہ کی حالت میں کون سی دوا بہتر رہتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نقصہ میکا۔ مریض کو خراٹے دار سانس اور مستقل ڈر، پرانے پاپیوں کے لیے اوپیم 30 سے 200 یہ دوا بہت مفید ہے۔ آزما کو بہتر بنانے کے لیے اور شراب کی خواہش کو کم کرنے کے لیے جو دوا ہے وہ بھی کیپسیکم ہے، 30 یا 200 طاقت۔ الکحل کے استعمال سے پیدا شدہ عصبیت کے لیے اور گرتی ہوئی قوتوں کو سنبھالنے اور شراب کی خواہش کو کم کرنے کے لیے ایونا سٹائیوا کیو ٹنکچر، یعنی اس کا ٹنکچر ایونا سٹائیوا کا لے کے تو اس کو 5 سے 10 یا 15 قطرے پانی میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ اور جتنا یہ پرانی ایک مریض ہے اس کو بہت، میں نے بتایا نا کہ ایک مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اگر بہت عرصہ سے شکایت ہو، پرانا مریض ہو، تو اس کے لیے عرصہ تک یہ دوا استعمال کرنی چاہیے، ایونا سٹائیوا۔ شراب نوشی ترک کرنے کے بعد کے بد نتائج اور خواہش کو مٹانے کے لیے سلفر، نقصہ میکا، آرسینکم ایلبم، تو یہ دوائیں ہیں۔ ان میں سے علامات کے مطابق پہلے کچھ علامات بیان کی جا چکی ہیں، تو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ معدہ میں نیز، ہاتھ پاؤں میں جلن، پیاس، زیادہ گرمی سے تکالیف بڑھ جائیں تو سلفر 30 طاقت میں یعنی کہ یا 200 طاقت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 200 طاقت میں صبح اگر خالی پیٹ استعمال کی جائے روزانہ ایک خوراک تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر 30 طاقت ہو تو صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت جملہ علامات نمایاں طور پر زیادہ خراب ہوں اور مریض کا مزاج چڑچڑا ہو تو اس کے لیے نقصہ میکا بہت اچھی دوا ہے۔ اور اگر میں یہ واضح کر دوں کہ
اگر بہت ساری دواؤں میں مریض کی علامات پائی جائیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ زیادہ دوائیں اکٹھی کر کے مرکب کر کے کمبینیشن بنا کے اس کو استعمال کرائیں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ دواؤں میں اگر علامات ملیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک دوا صبح دوپہر شام استعمال کر لیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کمبینیشن کی شکل میں مرکب کی شکل میں بنا کے 30 یا 200 طاقت میں تو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو شراب کے بارے میں بے حد مفید معلومات فراہم کی ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر شراب نوش یا ان کے لواحقین اس پروگرام کو غور سے دیکھیں گے تو اس سے بے حد فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.